السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ آپ کے سامنے ایک عبارت ہے، هذا اذا ذکر عبدا بعینہ۔ کل یہ عبارت تھوڑی شروع کیا تھا، پھر لمبا ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ اوپر مسئلے کی 4 شکلیں بیان کی گئی تھی۔ آپ کو یاد ہو، اگر کسی نے کسی کے لیے 1000 درہم کا اقرار کیا اور یہ بھی بات بول دے رہا ہے کہ یہ ایک غلام کی قیمت ہے جو میں نے اس سے خریدا، اور غلام کو متعین بھی اس نے کر دیا تھا، تو اس مسئلے کی 4 شکلیں تھی جو کل بیان کی جا چکی کل گزشتہ سبق میں، کہ 1000 واجب ہوگا یا نہیں۔ کئی شکلیں تھی، اس کی 4000 کے پیچھے دیکھ لیں۔ اسی کے بارے میں مصنف فرما رہے، اوپر جو مسئلے کی 4 شکلیں آئی، 1000 اقرار کی، غلام کی قیمت کے تعلق سے کہہ رہا ہے هذا اذا ذکر عبدا بعینہ۔ یہ اس وقت ہے جبکہ ایک متعین غلام کو وہ ذکر کرے۔ اذا ذکر عبدا بعینہ، متعین غلام کو وہ ذکر کرے، متعین غلام کی بات کہے۔ اور اگر مطلق بول رہا ہے من ثمن عبد ولم یعین ہو، 1000 کا اقرار کر رہا ہے، غلام کی قیمت بھی بول رہا ہے لیکن متعین نہیں کر رہا ہے، تو 1000 دینا ہی دینا ہے اس کو۔ غلام کو متعین نہ کرنے کی وجہ سے گویا وہ اقرار سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مبی مجہول ہو جائے گی، اور مبی مجہول ہونے کی صورت میں ثمن ساقط ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو 1000 کا اقرار علی کا استعمال کر کے علیہ 1000 1000 کو لازم کر رہا ہے، اور دوسری طرف مبی کو مجہول کر دینے کی وجہ سے ثمن کو اپنے سے ساقط کرنا چاہ رہا، اس 1000 کو اپنے سے ساقط کرنا چاہ رہا ہے، تو گویا یہ رجوع عن الاقرار ہے، اور رجوع عن الاقرار حقوق العباد میں درست نہیں ہے۔ حد وغیرہ میں بعض صورتوں میں رجوع کی اجازت ہوتی ہے، جس کی تفصیل آپ نے پڑھی ہوگی حدود میں۔ بندے کا حق ہے، مال کا اقرار ہے، اس سے رجوع کرنا لا یصح، لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر غلام کو متعین نہیں کر رہا ہے، لازمہ الالف، 1000 دینا ہی پڑے گا۔ ولا یصدق فی قولہ ما قبضت، اس نے یہ بھی تصدیق کہا میں نے قبضہ بھی نہیں کیا ہے، تصدیق نہیں کی جائے گی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ سیلا ام فصیلا، متصلاً کہا وہ ما قبضتو، یا جدا کر کے کہا وہ، الگ سے کہا وہ، لأنه رجوع، اس لیے کہ یہ رجوع ہے۔ فإنه اقر بوجوب المال رجوعا الى کلمۃ علی، اس لیے کہ اس نے مال کے وجوب کا اقرار کیا ہے، قلب علی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، علی استعمال اس نے کیا ہے، اور علی لزوم کے لیے آتا ہے۔ اس نے کہا تھا علی 1000 لفلان علی 1000، علی لزوم اور وجوب کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ تو ایک طرف تو علی لا کر اپنے اوپر 1000 کا اقرار کر رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غلام کی قیمت ہے جو غلام متعین نہیں ہے، میں نے اس غلام پر قبضہ نہیں کیا۔ یہ دونوں باتیں کہہ کر گویا وہ اقرار سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے، جو درست نہیں ہے۔ وَإِنْكَارُهُ الْقَبْضُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ يُنَافِي الْوُجُوبَ أَصْلًا، اور قبضے کا انکار کرنا غیر معین غلام کے صورت میں یہ وجوب کے بالکل منافی ہے، یعنی واجب ہی نہ ہو۔ دو چیزیں، اعلیٰ سے اقرار کا لزوم ثابت ہو رہا ہے، اور بعد کے جو جملے متعین نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا ما قبضتو، یہ گویا اقرار سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے، مبی میں جہالت کو ثابت کر کے۔ اس لیے کہ جہالت متصل ہو یا طاری ہو، بہرحال اس سے گویا مبی کا ہلاک ہونا ثابت ہو، اور مبی ہلاک ہو گئی تو ثمن بھی واجب نہیں ہوگا۔
لأن الجہالت مقارنتاً كانت او طاریتاً، جہالت مقارن ہو یا طاری ہو، یہ دونوں الگ الگ جہالت ہے۔ مبی ایک شخص کے پاس 8-10 غلام کا، ایک غلام کو میں نے بیچ دیا، متعین نہیں کیا، مبی مجھول ہے، شروع سے مجھول ہے۔ اور طاری یہ ہے کہ ایک غلام کو بیچ دیا، ایک بکری کو متعین کر کے بیچ دیا، لیکن وہ بکری پھر اور بکریوں میں جا کر مل گئی اور پتہ ہی نہیں چل رہی۔ وہ غلام جس کو متعین کر کے بیچ دیا تھا اپنے ہم مثلوں میں جا کر مل گیا اور پتہ نہیں چلا وہ غلام کون سا تھا۔ یہ مبی کا مجھول ہونا طاری ہے۔ تو پہلے سے وہ مقارنتاً وہ جہالت شروع سے، یا یہ کہ بعد میں وہ جہالت طاری ہوئی ہو، جیسی بھی جہالت ہو، لیکن یہ جہالت مبی کے ہلاک ہونے کو ثابت ہو گیا، مبی ختم ہو گئی اور سقوط ثمن کو، لأن الجہالت مقارنتاً كانت او طاریتاً بأن اشترى، بہی طور کہ اس نے خریدا ایک غلام کو، ثم نسیہ، دونوں بھول گئے، عند الاختلاط بامثال، اپنے جیسوں میں مل جانے کی وجہ سے، یہ جہالت طاریہ کی مثال دی ہے۔ بہرحال مقارنہ ہو یا طاریہ ہو، توجب ہلاک المبیع، مبیع کے ہلاک ہونے کو یہ ثابت کرتا ہے کہ گویا مبیع ہلاک ہو گئی۔ فیمتنع وجوب نقد الثمن، لہذا نقد ثمن کا وجوب مانع ہو جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب بات ایسی کان رجوعاً، تو یہ اقرار سے رجوع کرنا سمجھا جائے گا۔ فلا یصح، اقرار سے رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ موصولا، اگرچہ متصل ہو۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر غلام کو 1000 کا اقرار کر رہا ہے غلام کی قیمت کہہ کر، اور غلام کو متعین نہیں کر رہا ہے، اور یہ کرا ما قبضت، میں نے قبضہ نہیں کیا، تو مقر کی تصدیق نہیں کی جائے گی، 1000 دینا ہی دینا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہے متصلاً کہا وما قبضت یا منفصلاً، اور دلیل یہ ہے کہ علیہ کے ذریعے اپنے اوپر اقرار کو لازم کا 1000 کو، اور آگے یہ کہہ کر کہ ما قبضت اور متعین نہیں کر رہا ہے، گویا اپنے اقرار سے رجوع کرنا ہے، اور رجوع عن الاقرار درست نہیں ہے۔ یہ قول تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ صاحبین کا اور ائمہ ثلاثہ کا قول سنیے، اگر متصلاً کہہ رہا ہے کون؟ مقر، ما قبضت، تو اعتبار کر لیا جائے گا۔ متصلاً کہہ رہا ہے تو اعتبار کر لیا جائے گا، یہ استثناء کے درجے میں ہوگا، اور استثناء متصل کا اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ صدقہ ولم یلزم شیء، اور اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ وقال ابو یوسف محمد، یہی مسئلہ صاحبین رحمہم اللہ اور ائمہ ثلاثہ کا بھی، صاحبین کا بھی ہے اور حضرات ائمہ ثلاثہ کا بھی، لم یلزم شیء۔ وَإِن فُصِلَ، ہاں اگر ما قبضت اس نے الگ سے کہا ہے، جدا کر کے کہا ہے، اب مقر کی تصدیق نہیں ہوگی، اب مقر کی تصدیق نہیں ہوگی، جبکہ مقر لہو انکار کر رہا ہے کہ باعہ متاع، جبکہ مقر لہو اذا انکر المقر لہو ان یکون ذلک من سبیل، دوسری طرح مقر لہو غلام کے ثمن ہونے کا بھی انکار کر رہا۔ لہذا تصدیق نہیں ہوگی اگر متصل کہا، اور 1000 لازم ہوگا، گویا کوئی دوسرے معاملے کی وجہ سے اس کے اوپر 1000 لازم ہے۔ ما قبضت اور مبی کی بات تصدیق نہیں کی گئی، ثمن عبد کی تصدیق نہیں کی گئی، چونکہ مقر لہو بھی انکار کر رہا، غلام کی قیمت نہیں ہے وہ 1000 بلکہ الگ سے 1000 ہے، مقر کی بات نہیں مانی جائے گی، تصدیق نہیں کی جائے گی۔ ہاں وَإِنْ أَقَرَّ، مقر لہو اقرار کر رہا ہے کہ ایک سامان بیچا تھا اس کے ہاتھ، تو اب مقر کی بات مانی جائے گی اور مقر کی تصدیق کر دی جائے گی، 1000 کا لزوم نہیں ہوگا، وہ سامان بیچا تھا، اس نے یہ سامان اس کے حوالے نہیں کیا۔ صاحبین کی دلیل سنیے کہ متصلاً تصدیق کر دی جائے گی، منفصلاً تصدیق نہیں کی جائے گی۔ وجہ ذلک انہ اقر بوجوب المال، دیکھیں یہ دیکھیں، ووجہ ذلک انہ اقر بوجوب المال علیہ، اپنے اوپر وجوب مال کا اس نے اقرار کیا ہے مقر نے، ایک سبب بھی ذکر کیا اس نے، بیع، فإن وافقہ الطالب، اگر طالب اس کی موافقت کرے، سبب طالب سے مراد یہاں پر مقر لہو ہے، کہہ رہا ہاں ایک سبب،
اور صرف سبب کی وجہ سے وجوب موقت نہیں ہوتا بے کے اندر الا بالقبض، مگر قبضہ بھی ضروری ہے، اور مقر قبضے کا انکار کر رہا ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ القول قول المنکر مع یمینہ، لہذا بات مقر کی مانی جائے گی، فیکون القول قولہ، اس کی بات ہی مانی جائے گی، لیکن شرط ہے کہ متصلاً ہو۔ 1000 لازم نہیں ہوگا اگر متصلاً وہ کہہ دے کہ ما قبضت۔ ہاں اگر مقر لہو سبب کے اندر تکذیب کر رہا، مقر لہو کو طالب بھی کہا ہے کتاب کے اندر، تو یہ مقر کی جانب سے بیان مغیر ہوگا، تبدیلی کر دینے والا بیان، لأن صدر کلام للوجوب مطلقاً، شروع والا کلام مطلقاً وجوب کے لیے تھا، اور آخر کلام احتمال رکھتا ہے انتفاع کا علی اعتبار عدم القبض، اگر قبضہ نہ مانا گیا سامان پر تو یہ بیان مغیر ہوگا ما قبضتو کہنا، اور بیان مغیر یعنی استثناء جو ہے وغیرہ، وہ بھی استثناء بھی بیان مغیر ہے جو ما قبل کے حکم کو بدل دیتا ہے۔ مغیر کے اندر قید لگائی گئی، یصح موصولا لا مفصولا، متصلا درست ہے، منفصلا درست نہیں، اس لیے صاحبین کے نزدیک اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر ما قبضتو اس نے کہا ہے، اگر متصلا کہا ہو تو اعتبار کر لیا جائے گا اور مقر پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی، لیکن حضرت امام حنیفہ کا قول گزر چکا ہے کہ اس کا ما قبضتو کہنا گویا اپنے اقرار سے رجوع کرنا ہے، متصلاً کا یا منفصلاً کا اقرار سے رجوع جائز نہیں، 1000 دینا ہی دینا ہے۔ شروع کلام میں علیہ کے ذریعے اس نے اپنے اوپر 1000 کو لازم کیا، اور ما قبضتو کہہ کر گویا حیلے بہانے کر رہا ہے اقرار سے بچنے کی۔ ہاں صاحبین نے متصلاً ما قبضتو کا اعتبار کر لیا ہے، متصلاً کا تو گویا 1000 لازم نہیں ہوگا، منفصلاً کہا تو اعتبار نہیں کیا جائے گا اور 1000 لازم ہی ہوگا جیسا کہ امام صاحب نے فرمایا۔ ایک اور مسئلہ سن لیتے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اور اگر اس نے کہا ابتعت عینا منہ، میں نے اس سے ایک سامان خریدا ہے مگر یہ کہ میں نے قبضہ نہیں کیا، یہاں پر بھی مقر کی بات بالاجماع مانی جائے گی۔ یہاں سامان خریدنے کی بات ہے، 1000 کا دعویٰ نہیں کر رہا، سامان خریدنے کی بات ہے، بات مان لی جائے گی، اس لیے کہ بیع کی ضرورت میں سے قبضہ نہیں ہے، لیکن بخلاف اقرار بوجوب الثمن، اوپر والے مسئلے میں وجوب ثمن کا اقرار کر رہا ہے اور اس میں سب قبضہ ضروری ہے۔ ابتعت منہ عینا الا انی لم اقبضہ، یہ مسئلہ الگ ہے اور اوپر والا مسئلہ الگ ہے، جہاں پر 1000 ثمن کا وہ اقرار کر رہا ہے۔ جی دیکھیے اوپر سے ساری عبارت آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ سبق یہاں تک پورا ہوا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔